السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ناظرین اکرام، سائفر کیس کے حوالے سے ایک بری خبر ہے تحریک انصاف والوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی جو ہے وہ ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ اس کیس میں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج وکلا نے بڑے شاندار دلائل دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ سائفر کیس جو سائفر گم ہوا، سائفر چوری ہوا، سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا، سائفر کو جو ہے وہ جو دشمن ملک ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچا۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں جس کے اوپر بڑے زبردست وکلا نے دلائل دیے، لیکن اس دلائل کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور وکیلوں کو اور جو ہے وہ صحافیوں کو جو وہ کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا، عدالت خالی کروا لی گئی، جس کے بعد کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد آلموسٹ جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ اور اب جو ہے ڈیفینیٹلی اب یہ جو معاملہ ہے، جیسے پہلے توشہ خانہ والا معاملہ تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گیا، وہاں سے جو ہے وہ ریلیف ملا عمران خان صاحب کو، تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھی جو ہے وہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا اور وہاں سے یہ ریلیف ڈیفینیٹلی مل جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر، تو انہوں نے شاید پتہ نہیں کس طرف اشارہ دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ تو واقعی دلیری سے دیا ہے جج صاحب نے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو ایک بڑا بھونڈا سا کیس ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جس میں بیرون ملک سے ایک دھمکی آتی ہے، ایک سازش ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ اور وزیر خارجہ کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس میں اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ یہ بدقسمتی اس ملک کی دیکھیں کہ بیرون ملک سے ایک دھمکی آتی ہے، ایک سازش ہوتی ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اس نظام عدل کا جو ہے وہ اندازہ لگا لیں۔ اور آج جو کیس بنتا نہیں تھا، جب دلائل دیے گئے تو واضح طور پہ آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک پریس میں کہا کہ یہ جو سائفر لہرایا گیا ہے جلسے میں وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور جنرل باجوہ کی آج ویڈیو بابر اعوان صاحب نے جج صاحب کے سامنے چلوائی، جس میں جنرل باجوہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ سائفر نہیں ہے جو جلسے میں لہرایا گیا ہے، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے باقی بھی دلائل ہوئے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جو سائفر چوری ہوا ہے، اصل یہ معاملہ بنایا گیا جی وہ سیکرٹ ایکٹ ہے اور وہ چوری ہو گیا، تو اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیوں کیا گیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ چوری ہونے کے اوپر بڑے زبردست دلائل دیے کہ وہ جو وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وزیر اعظم ہاؤس سے جو ڈاکومنٹ چوری ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری ہیں یا ملٹری سیکرٹری ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کی عدالت سے کوئی ڈاکومنٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف جج نہیں ہوں گے، مطلب پورا عملہ ہوگا۔ تو یہ کیس جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ کے اوپر چلایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ ناظرین کا آج معاملہ تھا، اور یہ کیس جو ہے اب اس میں ضمانتیں جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، اور دوسری جانب جو ہے میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ اس وقت وکلا کی آج بڑی تعداد جو ہے وہ لاہور کے مال روڈ کے اوپر نکلی احتجاج کے لیے، اور انہوں نے بھی جو ایک تو 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے جا رہے، اس کے خلاف بڑی تعداد میں وکلا نکلے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کیا، اور انہوں نے 90 روز میں الیکشن کروانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تو یہ ناظرین کام بڑی اس وقت ایکسکلوسیو خبر ہے، عمران خان صاحب کو آج ریلیف ملنے کی بہت حد تک جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں ان کے وکلا ہیں، اور بڑا سیدھا سا کیس لگ رہا تھا کہ اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، ان کو ریلیف مل جائے گا۔ دوسری جانب ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اسی کیس میں اسد عمر صاحب کی جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی گئی، اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اسد عمر کی جو ضمانت ہے یا ان کے خلاف ہمیں جو ثبوت ہیں وہ نہیں ملے، اور ان کی گرفتاری ہمیں درکار نہیں ہے،
اور ہمیں جو ہے وہ ان کی مطلب کہ گرفتاری درکار نہیں ہے، جس کے اوپر ان کی ضمانت ہو گئی اسی کیس میں۔ تو اب جب ان کی ضمانت ہو گئی تو سب نے، جب ان سے سوال بھی کیا گیا اسد عمر سے کیا آپ وعدہ معاف گواہ تو نہیں بن گئے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ آیا جس کیس میں اسد عمر کی ضمانت ہوئی، اور جبکہ شاہ محمود قریشی اور جو عمران خان صاحب ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو برابر کے شریک تھے اس سارے ٹائم پہ، تو اب جو ہے وہ اسد عمر کی گرفتاری کو، ضمانت کو جو ہے وہ مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کہ کہیں نہ کہیں اسد عمر صاحب جو ہے وہ کمپرومائز کر چکے ہیں، یا اسد عمر صاحب کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہ گئے اور ان کو جو ہے وہ تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور اب ان کو آج ضمانت بھی جو مل گئی، اور وہ ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر، ان کے کہنے کے اوپر ان کو ضمانت دی گئی۔ تو اب ایک جانب اسد عمر کی جو ضمانت ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ ان کے اوپر اعتراض اٹھانا لگ گئے۔ پہلے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اسد عمر صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ جب انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وعدہ معاف گواہ بننے کا، لیکن جیسے ہی یہ ضمانتیں مسترد ہوتی ہیں تو ان کی جو ضمانت ہے اب ان کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہونے لگی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔